بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روٹ کاز انالیسس کو پروکیورمنٹ میں کس طرح سے یوز کیا جا سکتا ہے، اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ ان لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو جائے جو اس بارے میں نہیں جانتے۔ جیسے پچھلی 2-3 ویڈیو میں بتایا کہ روٹ کاز انالیسس اس وقت کیا جاتا ہے جب آپ کسی بار بار ہونے والے ایرر کو روکنے کے لیے کچھ ریٹن پروسیجر بنانا چاہیں، اور اس ایرر کو آپ ہیومن ایرر پہ بیس کرتے ہوئے اگنور نہ کریں، بلکہ یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ کیا یہ ہیومن ایرر ہے یا کہ اس کے پیچھے کوئی اور ریزن ہے۔ تو جب آپ اس ریزن کو تلاش کرنے کے لیے اس کی پیچھے روٹ کاز کو فائنڈ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، جو مجھے نظر آ رہا تھا وہ تو کچھ اور ہے، بیسیکلی اصل ریزن یہ تھی جو اب میں نے چیک کیا، جو روٹ کاز انالیسس کے بعد آپ کو نظر آئے گی۔ جیسے اگر آپ دیکھیں کہ جب بخار ہوتا ہے کسی کو تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ بخار اٹ سیلف کچھ نہیں ہے، یہ جسٹ ٹیمپریچر ہے، یعنی جسم کا گرم ہونا اس کو بخار کہتے ہیں، لیکن اس ٹیمپریچر کی وجہ جسم میں کوئی ایسی چیز، ایسی بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے جسم گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی بخار اٹ سیلف کوئی بیماری نہیں ہے، یا تو اس کو کوئی فلو ہوگا، کوئی نزلہ، زکام، کھانسی، یا کسی اور قسم کی الرجی، یا کوئی اور ایسا جسم میں کچھ ایسا ریاکشن یا ایسی بیماری ہوگی جس کی وجہ سے جسم گرم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو وہ جب جسم گرم ہوتا ہے تو ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، اس کو بخار کہتے ہیں۔ تو بخار اٹ سیلف کچھ نہیں ہے۔ جب بھی بخار کے لیے ڈاکٹر دوائی دیتے ہیں تو وہ بخار کی ریزن کو چیک کرتے ہیں کہ یہ کس ریزن کی وجہ سے بخار ہو رہا ہے، تو وہ اس ریزن کی دوائی دیتے ہیں۔ جس وہ ریزن ختم ہوتی ہے تو بخار آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جب جو بھی سمٹم آپ کو بظاہر کسی ایرر کی وجہ سے نظر آتے ہیں، بیسیکلی وہ سمٹم جو آپ کو نظر آتا ہے وہ نہیں ہوتے، اس کے پیچھے کچھ اور ریزن ہوتی ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اگر پروکیورمنٹ میں ہم روٹ کاز کو انالیسس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو کیا ہو۔ دیکھیں، ایک بندہ جا رہا تھا اپنے پروڈکشن فلور کے اوپر اور وہ پھسل گیا، گر گیا، اس کو چوٹ لگی، لوگ آئے، ان کو اٹھایا اور سائڈ پہ کیا اور دیکھا کہ فلور کے اوپر آئل گرا ہوا تھا۔ یہ وہی ایگزامپل ہے جو پیچھے بھی دی، لیکن اب اس کو تھوڑا ٹویسٹ دیتے ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے گرنے کی ریزن آئل ہے تو انہوں نے جو پروڈکشن مینیجر ہے اس کو بتایا کہ سر اس طرح سے بندہ گر گیا آئل کی وجہ سے، اور آئل شاید مشین سے نکل رہا ہے۔ پروڈکشن مینیجر آ گیا، اس نے دیکھا کہ مشین سے آئل گر رہا ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کو میں چیک کرواتا ہوں۔ تو پتہ لگا کہ وہ جو آئل سیل ہے اس کا فالٹ تھا۔ اسی طرح ان کے جو آنر تھے ان کو بھی یہ خبر مل گئی کہ بھئی یہ اس طرح سے کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے، تو وہ بھی آ گئے۔ اب انہوں نے پروڈکشن مینیجر سے پوچھا کہ بھائی یہ کیوں اتنی لوور کوالٹی کی سیل تم کیوں منگوا رہے ہو جو پھٹ جائیں یا جو لائف بھی پوری نہ کر سکیں اور ڈیمیج ہو جائیں۔ تو اس نے کہا جی یہ ہمارا قصور نہیں ہے، یہ تو پروکیورمنٹ والوں کا قصور ہے، ان کو چاہیے تھا کہ اچھی کوالٹی کی سیل دیں یا کوئی ایسے ریلائبل سپلائر کے ساتھ کانٹیکٹ کریں جو ہمیں اس طرح کی کوالٹی سیل پرووائڈ کر سکے جو ڈیمیج نہ ہو یا اپنے ٹائم سے پہلے نہ ختم ہو جائے۔ تو اب وہ پروکیورمنٹ مینیجر کو بھی بلا لیا گیا کہ آ جاؤ بھائی، یہ تو آپ نے لو کوالٹی کی سیل بھجوا دی ہیں۔ آنر وہاں بیٹھے تھے، تو وہ پروکیورمنٹ مینیجر نے کہا کہ سر آپ نے ہمیں کہا تھا کہ آپ نے لوسٹ پرائس کے اوپر جانا ہے، اور ہمیں جو لوسٹ پرائس اویلیبل تھی اس پروڈکٹ کے لیے ہم نے اس کو آرڈر کر دیا تھا، اور پروڈکٹ ان کے پاس آ گئی پروڈکشن والوں کے پاس، تو ان کو چاہیے تھا اگر اس کی لو کوالٹی ہے تو ہمیں انفارم کرتے۔ تو اس طرح سے وہ میٹر پہلے پروکیورمنٹ والوں کے پاس گیا، پروکیورمنٹ سے پروڈکشن پر گیا۔ تو اب یہ جو ڈسپیوٹ کھڑا ہو گیا کہ جی ان کا قصور ہے یا ان کا قصور ہے، تو اور جو مالک تھا یہ ان کی انسٹرکشن تھی کہ جی ہمیں لوسٹ پرائس پہ جانا ہے، ہمیں جو بھی لوسٹ ہے آپ اس کو آرڈر دے دیں۔ تو اب لوور پرائس پہ تو الٹیمیٹلی لوور پرائس کا مقصد ہوتا ہے کہ اگر پرائس کم ہے تو کوالٹی بھی کم ہوگی۔ تو یہاں پہ پھر ڈیسیجن کیا گیا کہ بھی آپ ایسے کریں کہ اس کے لیے ایک ریٹرن پروسیجر بنا لیں کہ جو بھی پروڈکٹ پروڈکشن ریلیٹڈ، پلانٹ مشینری ریلیٹڈ آئے گی، جو ان کے پارٹس وغیرہ ہیں، تو اس کو جو بھی سپلائر کوٹیشن دے وہ ساتھ ایک سیمپل پرووائڈ کر دے، اور وہ سیمپل پروڈکشن والوں کو دے دیا جائے تاکہ وہ اس کی کوالٹی چیک کر لیں۔ تو جس کوالٹی کو وہ پروو کریں گے آپ اس کو پرچیز کریں، نہ کہ آپ لوور پرائس کے اوپر چلے جائیں۔ تو اب ایک سسٹم بنا دیا گیا کہ بھئی
جو بھی پروڈکشن کی پارٹس کے ریلیٹڈ ڈیمانڈ ہوگی اس کے اوپر پرائس کے ساتھ ہم نے اس کے سیمپلنگ بھی کال کرنی ہے، اور سیمپل کو پروڈکشن والے چیک کریں گے، اور اس کے بعد جو وہ اپروو کریں گے، پھر پرائس میٹر نہیں کرتی، پھر وہ جو کوالٹی اپروو کریں گے اس کو ہم نے پرچیز کرنا ہے یا پروکیور کرنا ہے۔ تو اب یہ جو سسٹم بن گیا، ریٹرن پروسیجر بن گیا، اس کو مینول میں ایڈ کر دیا گیا، تو اب نیکسٹ جتنی بھی پارٹس کی بائنگ ہوگی وہ اسی کے اکارڈنگلی ہوگی۔ تو روٹ کاز فائنڈ کرنے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ جو بندہ گرا تھا وہ آئل کی پھسلن کی وجہ سے گرا تھا، آئل سیل کی وجہ سے لیک ہو رہا تھا، اور سیل جو ہے وہ انفیریئر کوالٹی کی تھی جو پروکیورمنٹ نے پرچیز کی تھی۔ پروکیورمنٹ کہہ رہا تھا کہ جی مینجمنٹ نے ہمیں انسٹرکشن دی ہوئی ہے کہ آپ لوور پرائس پہ جائیں، تو ہم نے لوور پرائس پہ جو اویلیبل تھا وہ پرچیز کر لیا۔ پروڈکشن کو کوالٹی چاہیے تھی، پروکیورمنٹ کو لوور پرائس چاہیے تھی۔ تو اب یہ جو ڈسپیوٹ آ کہ لوور پرائس گڈ کوالٹی، تو یہ اسی وقت حل ہو سکتا ہے جب اس کے لیے کچھ ریٹن انسٹرکشن مینجمنٹ یا آنر سائن کر دے کہ بھی آپ کے لیے یہ پروسیجر ہے، تو اس کو فالو کریں، نہ کہ آپ ہر چیز کو لوور پہ چلے جائیں یا ہر چیز کے لیے کوالٹی پہ چلے جائیں۔ تو اس طرح سے یہ روٹ کاز انالیسس ہے کہ آپ کس طرح سے کسی بھی جو ریزن ہے آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے جو پروسیس ہے اس کو کھنگالتے ہوئے اینڈ تک جائیں، اور اس کے لیے ایک سسٹم بنا لیں کہ بھی ہم نے نیکسٹ اس سسٹم کو فالو کرنا ہے تاکہ یہ ایرر پھر سے ریپیٹ نہ ہو، کیونکہ کوئی بھی ایرر پروڈکشن میں آفسز میں جو ہے وہ ہیوی اماؤنٹ اس کے لیے بیئر کرنی پڑتی ہے، کسی بھی ایرر کو اس کی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے۔ تو کسی بھی کاسٹ رانگ کاسٹ کو پے کرنے سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے ایک رائٹ پروسیجر بنا کے اس کو فالو کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔